ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھی۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام دے دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے مجھے بتاتی چلو کہ تم کس کا دیا کاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ بادشاہ سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، آپ کا دیا کاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی۔ جب وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے یہ پوچھا تو اس نے بڑے ہی عجیب جواب دیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین کا کاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے کہ میں بادشاہ کے گھر پیدا ہوئی۔ بادشاہ یہ سنتے ہی بہت زیادہ غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کاتی ہے اور اپنے نصیب کا کس طرح پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات، سونا، سارا کچھ واپس لے لیا گیا اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اللہ پر توکل تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا، رات بھی گزر جائے گا۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کانپتے کانپتے پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی رہی تو ایک کونے میں پانی کا گڑھا پڑا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھی ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف ستھرائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلے کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا معاملہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہی رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بڑھ لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف کام پر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صفائی ستھرائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھی ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتی ہیں۔
ऐसा खूबसूरत महल जिसमें आराइश नौकर चाकर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लिकारी की फकीरी लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर ऐसी ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताती है तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बीवियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देती है। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बीवियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी इन सबसे चेहरे पर निकाब पहनकर मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और बाहर खाने के साथ इसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत खूबसूरत थी और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी ये कहती है कि ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करती है कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगा। इतने में क्या देखते हैं दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि उसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाह मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया।